پیپلز پارٹی کے ورکر ہوں یا اس کے کارکنان ہوں، وہ ان کے لیے کبھی کوئی دروازہ بند نہیں ہوا، اور یہ میں نے بڑی چھوٹی ایج سے دیکھا ہے اپنی. سب سے پہلے مجھے یاد نہیں اب میں کہ اس گورنر صاحب کون تھے، لیکن پنجاب میں ان کے گورنر آئے اور ہم لوگوں کو بلایا ہوا تھا کھانے پہ، میں فیملی کے ساتھ گیا وہاں پہ، تو سڈنلی دروازے کھل گئے جی، اور سینکڑوں کی تعداد میں جیالے جو ہیں وہ اندر آ گئے، اور کوئی روک ٹوک نہیں، اور کوئی نہیں. ان کا ادھر سے کھانا کھانا ہے، ادھر سے پلیٹ گرانی ہے، ادھر سے وہ کرنا، ان کا کرو 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 کرو. تو اور پھر میں نے ہر فنکشن میں دیکھا ان کے کہ جالے کی روک ٹوک نہیں ہے، جالے کو نہیں روکتا کوئی. اگر وہ آ رہا ہے اور وہ کھانے کی ٹیبل پہ مثلا ابھی مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے اور جالے کو نے جا کے کھانا کھانا شروع کیا تو کار ہے، کوئی نہیں روکتا اس کو. دے ہیو اے لاٹ آف ٹالرنس فار دیٹ، فار دیئر ورکرز، اینڈ ان کے ورکرز کا ایک مان ہے ان کے اوپر. آن دا کانٹری پی ایم ایل این جو ہے اس کے ورکرز کی ایکسس ہی نہیں ہے. وہ اپنے ایم پی اے تک نہیں پہنچ سکتے، اپنے وزیر تک تو نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم تک تو بھول جائیں آپ. میں آپ کو 95% ایم پی ایس کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 3 سال میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک ملاقات نہیں کی ہوگی، دور سے نہیں دیکھا ہوگا، شاید ایک کمرے میں بھی نہ بیٹھے ان کے ساتھ. یہ ڈٹیچ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ جب پاور میں آتے ہیں تو بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور ایک اپنے محل بناتے ہیں، اور اس محل کے اندر یہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے. اور پھر میاں نواز شریف جب اتنے سوالات کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، تو پھر میاں صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان کے پلیٹلیٹس اتنے سال میں کیوں دوبارہ ڈاؤن نہیں ہوئے. 4 سال تو انگلینڈ میں رہے تھے اس وقت، اور اس کے بعد اب اتنے سال ہو گئے ہیں کہ وہ جب گئے تھے وہ جہاز کی، قطر کے جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اپنے علاج کے لیے جب جا رہے تھے لنڈن، تو ماشاءاللہ بالکل حشاش بشاش تھے. اور جتنا ہمیں بتایا گیا تھا کہ عدالت کو کہا گیا تھا کہ جناب ہم یہ نہیں، اور یہ ہفتے کے دن کہا گیا تھا کہ ہم یہ نہیں گارنٹی کر سکتے کہ یہ پیر تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں، ان کی حالت ایسی ہے، خدا نخواستہ اتنی طبیعت خراب ہے. اور پھر وہ ہم نے دیکھا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کے گئے اور حشاش بشاش تھے. اور اس کے بعد ہم نے ان کے کافی پیتے ہوئے اور ہے وہاں پہ سیلفریجز میں اور کافی شاپ سے ہم نے تصویریں دیکھیں. اچھی بات ہے، ہائیڈ پارک میں واک کرتے دیکھا، بڑی اچھی بات ہے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو بیمار نہیں کیا، اس کے بعد دور رکھا ہے بیماری کو ان سے. لیکن عوام بھی یہ سوال پوچھتی ہے کہ اس وقت کس نے نکالا پاکستان سے باہر، صرف حکومت سے نہیں، پاکستان سے باہر کس نے نکالا، ان کیسز کو کس نے ختم کیا. ساروں کے اوپر کیسز تھے، وہ پلک جھپکنے میں کیسے ختم ہو گئے. تو لوگوں کے بھی سوال ہیں، ان کو بھی کوئی جواب دے دے، وہ تو نہیں ہم دیتے. ہم تو میکسیمم ہمارے لیڈرز کا یہ ہے کہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، انٹرویو نہیں دے سکتے، کیونکہ انٹرویو میں ان کو پتہ ہے اوکے سوال ہونے ہیں. انٹرویو میں تو 1 on 1 ہے تو اب جواب بھی دینا پڑے گا. لیکن اس کے برعکس بلاول بھٹو کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جس طرح سے وہاں پہ کنڈکٹ کیا کہ وہ بچوں کو جا کے اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایک چھوٹے بچے کے پاس گئے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں، میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، آپ تو بڑا کام کر رہے ہیں. سو اب وہ پوری فیملی کی ایک اونرشپ آ جاتی ہے جب آپ ایک بچے کو ایسے کرتے ہیں. اور پھر جتنے بچے والے جو ہیں وہ سارے اس سے انسپائر ہوتے ہیں کہ جب آپ ارسپیکٹیو کسی کے سوشل سٹیٹس کے یا اس کی وزٹنگ کارڈ کے یا اس کی ایج گروپ کے، آپ جب اس کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں تو دیٹ ڈز گو اے لانگ وے. تو یہ اب پھر بلاول بھٹو نے وہاں پہ جو کہا، جس کو میں نے کرٹیسائز کیا تھا اپنے ایک شو میں، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ شہید ہیں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ کیوں مذہب کو یا مسلک کو بیچ میں لا رہے ہیں، لیکن اس کا فرق یہ پڑا کہ ایک بہت بڑی میجورٹی ہے وہاں پہ اہل تشیع کی، اور اہل تشیع کی اس میجورٹی نے ڈس کر کے اس کو کلک بیٹ انہوں نے پکڑا، اور انہوں نے جا کے پیپلز پارٹی کی ووٹرز کی لائن میں کھڑے ہو گئے. مجلس وحدت المسلمین وہاں پہ کھڑی تھی، ان کی بھی شاید ایک سیٹ جیتے ہیں، اور وہ تو اہل تشیعوں کی جماعت ہے. لیکن یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ لوگ پالیٹکس کو اور ریلیجن کو الگ کرتے ہیں، لیکن ریلیجس سینٹیمنٹ چلتا ضرور ہے. یعنی وہ سینٹیمنٹ ان کا پیپلز پارٹی نے کور کر لیا. اب پالیٹکس کے لیے ان کو پیپلز پارٹی چاہیے تھی، اور پیپلز پارٹی جو ہے اب ہمیشہ سے اس کا ایک سلوگن یہ رہا ہے کہ وفاق کی زنجیر بے نظیر.
تو اب پھر پیپلز پارٹی یہ پروف کر رہی ہے آہستہ آہستہ کہ جناب وہ وفاق میں تو ہے اور کسی ایک صوبے تک وہ ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے. حالانکہ ہم سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں رہے ہیں کہ ایک اس صوبے میں اپنے آپ کو انہوں نے کرٹیل کیا ہوا ہے، لیکن اب پیپلز پارٹی نے ہم سب کے تجزیے غلط کر دیے. اس موقع پہ ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا. کل کو حکومت کون بناتا ہے؟ وہ آزاد امیدوار لوٹے بن جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ وہ جانے، ان کا رب جانے. لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این بنا لے، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بنا لے، ہو سکتا ہے دونوں مل کر بنا لے، لیکن آئدر وے مینڈیٹ تو آ گیا. حکومت بنانے کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو آ گیا، اور وہ عوام نے میاں نواز شریف کو وہاں پہ ریجیکٹ کر دیا. اور بلاول بھٹو زرداری نے نوجوان عمر ہونے کے باوجود پاکستان کے سب سے بڑے، سب سے سینئر، سب سے زیادہ منجھے ہوئے سیاسی لیڈر کو الیکشنز کے اندر چت کر دیا. کیا یہ آنے والے دنوں کی بازگشت ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں جب پاکستان تک ہم جنرل الیکشنز میں پہنچیں گے تو بڑے بڑے برج اس میں بھی الٹنے والے ہیں؟ یہ جو الیکشنز ہیں یہ میرا خیال میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس کو آج یاد رکھیے گا. جب وہ الیکشنز ہوں گے، جنرل الیکشنز پاکستان میں، تو آئی تھنک ہمیں کافی سرپرائزز ملیں گی اس میں. سوچیے گا اس پہ. انڈر دا نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.